الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست و بزرگوں، رمضان المبارک کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف قرآن کریم ہی کی وجہ سے کرایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کریم کا خاص تعلق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سلسلے میں اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان ہی کا ایک حصہ ہے، اور رمضان المبارک ہی کی ایک رات ہوتی ہے جو سب سے افضل ہوتی ہے۔ اور صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ آسمانی ساری کتابیں اللہ نے رمضان ہی میں نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے نازل ہوئے، اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ 4 بڑی بڑی کتابیں، توریت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ توریت موسیٰ علیہ السلام کو 6 رمضان کو دی گئی، انجیل 12 رمضان کو دی گئی، زبور 18 رمضان کو دی گئی، قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل ہوا۔ تو آسمانی ساری کتابوں کا اور خاص طور سے قرآن کریم کا رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سے آپ قرآن سنتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کو آپ قرآن سناتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنا ہے جبریل امین سے، اور جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو مسنون قرار دیا ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں تراویح کے اندر 1 مرتبہ مکمل طریقے سے پڑھنے والا پڑھے، اور سننے والے قرآن کریم کو سنیں۔ جس طرح تراویح سنت ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں تراویح کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا یا قرآن کریم کا سننا یہ بھی سنت ہے۔ قرآن کریم اللہ کی پاک کتاب ہے، دستور حیات ہے، قانون زندگی ہے، سارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ دین کے سارے چشمے، دین کے سارے شعبے قرآن کریم ہی سے نکلتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں دی ہے، یہ دنیا میں کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں مصنفین کتابیں لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب ہے، فلاں نے لکھی ہے، فلاں کتاب ہے، اس کا مصنف فلاں ہے۔ قرآن کریم کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے،
بلکہ یہ منزل من السماء ہے، اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے جبریل امین کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ وحی اس پیغام کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل امین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ اس پیغام کو لے کر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس مختلف مرتبہ آئے ہیں، متعدد مرتبہ آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل امین تقریباً 150 مرتبہ آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا اعزاز ہے، یا آپ کا اکرام ہے اللہ کے ہاں۔ وحی جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی تھی تو کبھی تو وحی کے اثرات صرف ظاہر ہوتے تھے اور دیکھنے والے نہیں سمجھتے تھے، کسی کو کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور اللہ کے نبی سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ کا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، جبریل امین ایک خوبصورت صحابی تھے جن کو دحیۂ کلبی کہتے تھے، ان کی شکل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابی آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جبریل امین ہوا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ صحابہ جبریل امین کو پہچانتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے قریب ہو کر آپ سے بیٹھ گئے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ کہ اپنے دونوں گھٹنے، دونوں زانو بیٹھ کر اللہ کے نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے بارے میں بتایا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو وہ جو صاحب آئے تھے وہ کہنے لگے آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، مل اسلام، آپ بتائیے اسلام کیا ہے۔ آپ نے اسلام کے ارکان بتائے، کلمہ شہادت کو پڑھنا اور اس کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو وہ آدمی کہنے لگا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، یہ سب سوالات اللہ کے نبی سے کیے۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ آدمی عجیب ہے، پوچھتا بھی ہے تو ایسا لگتا ہے پوچھنے سے کہ یہ آدمی کچھ نہیں جانتا، لیکن جب آپ بتا دیتے ہیں تو اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس تصدیق سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پہلے سے کچھ جانتا ہے۔ صحابہ حیران تھے۔ اسی طرح ان کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا کہ اجنبی آدمی معلوم ہو رہا تھا، مدینے کا رہنے والا نہیں لگتا تھا، لیکن اس پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے کہ صحابہ یہ سمجھیں کہ کہیں باہر کا مسافر ہے۔ سفر کے اثرات نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ سمجھ رہے تھے کہ مقامی ہے، مدینے کا ہے، لیکن کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اس لیے سمجھ رہے تھے کہ شاید کہیں باہر کا ہے۔ یعنی ان سوالات سے اور ان کے مختلف حلیوں سے صحابہ حیران تھے کہ یہ آدمی آخر ہے کون۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہم تو خود حیران ہیں کہ اس آدمی کو پہچان نہ سکے، یہ کون آدمی تھا؟ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین اور تمہارے ارکان اسلام بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو کبھی کبھی صحابہ کی شکلوں کے اندر انسانی شکل میں جبریل امین وحی لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ وحی کے نازل ہونے کی شکلیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ پورا کا پورا لوح محفوظ سے
بیت العزت جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بالکل سیدھ میں آسمانوں کے اوپر ایک فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس گھر پر، اس بیت المعمور پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یک بارگی ایک ساتھ پورا قرآن لوح محفوظ سے وہاں اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ کی حیات طیبہ میں 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اللہ کی بڑی حکمت اور مصلحت تھی کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ماحول میں تشریف لائے تھے جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، بالکل چاروں طرف اندھیری تھی، کفر تھا، شرک تھا، بے دینی تھی، بے حیائی تھی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کے رسول کو نہیں جانتا تھا، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتا تھا، آخرت کے دن کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ تشریف لائے تھے اور برائیاں بہت زیادہ عام تھیں لوگوں کے درمیان میں۔ اگر قرآن کریم ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو قرآن کریم کے سارے احکامات پر ایک ساتھ عمل کرنا ضروری ہو جاتا۔ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کر قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ تھوڑا قرآن اترتا رہے اور تھوڑے پر لوگ عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ سب سے پہلی آیت جو غار حرا میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے وہ یہی تھی۔ وحی کا سلسلہ جب آپ پر شروع ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سچے خواب دکھائے گئے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ ایسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ آپ یکسوئی پسند ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ کی بستی اور آبادی کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے، حجاج اکرام جانتے ہیں، جس کو غار حرا کہتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جاتے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ وہیں پر جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ امی تھے، امی کہتے ہیں جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔ اللہ کے نبی کا کوئی استاد نہیں تھا، اس لیے کہ استاد شاگرد سے افضل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اللہ کے نبی کا استاد بنتا تو وہ اللہ کے نبی سے افضل ہو جاتا، اور دنیا میں اللہ کے نبی سے کوئی ذات، کوئی شخصیت افضل نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دنیا میں کسی کو استاد نہیں بنایا، جو کچھ سکھایا اللہ نے براہ راست اپنی جانب سے اپنے نبی کو سکھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، 3 مرتبہ یہی شکل پیش آئی۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ آپ پڑھیے، اور آپ نے قرآن کریم کی آیت جو جبریل امین نے آپ کو بتائی، یہ سب سے پہلی وحی تھی اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت تھی، یہ نازل ہوئی۔ اور قرآن کریم میں اس بات کا حکم فرمایا آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی، سب سے مقدم تعلیم جو قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ پڑھائی کے سلسلے میں ہیں اور تعلیم کے بارے میں ہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر تعجب میں ہیں اس بات سے کہ جس قوم کی مذہبی کتاب کا سب سے پہلا حصہ اور جس قوم کی مذہبی کتاب کا پہلا جز، بلکہ یوں کہیے کہ ہندی کے اندر پہلا شبد اقرا ہے، پڑھو، وہی قوم آج پڑھائی لکھائی میں سب سے پیچھے ہے۔ یہ سب سے بڑا عجوبہ ہے اور یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت میں سب سے پہلا حکم، جس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ پورا قرآن تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، کوئی حکم نہیں تھا، سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا وہ اقرا کہہ کر نازل فرمایا، پڑھو،
یعنی تعلیم حاصل کرو. اور آج مسلمان تعلیم ہی میں سب سے پیچھے ہے، اور خاص طور سے قرآن کی تعلیم میں سب سے پیچھے ہے. قرآن کی تعلیم میں سب سے پیچھے. کتنے افراد ایسے ملیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. بہت آسانی کے ساتھ آدمی کہہ دیتا ہے میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں. ارے جب قرآن ہی نہیں پڑھا تو پھر دنیا میں کیا پڑھا؟ نہیں پڑھا. جب قرآن ہی نہیں پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ سب کچھ پڑھ لیا، اور اگر قرآن نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. اس لیے قرآن کی تعلیم اصل ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آدمی نے قرآن پڑھ لیا تو گویا کہ سارے علوم اور سارے فنون آدمی نے پڑھ لیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو کچھ پچھلی کتابوں میں نازل فرمایا تھا، یا قرآن کریم سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ان سارے صحیفوں میں جو کچھ نازل فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا قرآن کریم میں جمع فرما دیا. تو جس نے قرآن پڑھ لیا گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں پڑھ لی. جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے ساری آسمانی صحیفوں کو پڑھ لیا. پھر اگر کچھ افراد ہم میں سے پڑھے ہوئے بھی ہیں تو وہ صرف الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بعض لوگ صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہیں. قرآن کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے. اگر آدمی نے قرآن نماز میں صحیح نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے قرآن پڑھنا اور اس کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. تجوید کے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے، تاکہ عین کی جگہ عین نکلے، قاف کی جگہ قاف نکلے. تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ الفاظ کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے. جب دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں ذرا سا زبر زیر کا فرق ہو جائے تو کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. کوئی آدمی یہ کہے ہمارے گھر کی بلی موٹی ہے، تو پہلے چھپر میں بلی لگتی تھی، اور اگر کسی آدمی نے بلی کے بجائے بلی کہہ دیا تو آپ خود سمجھ جائیں کہ بلی ایک الگ چیز ہے اور بلی ایک الگ مخلوق ہے. تو صرف زبر زیر کے فرق سے کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. کسی چیز کے لیے کہا جائے فلاں آدمی بکریاں چراتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کام کرتا ہے بکریاں چرانے کا. لیکن اگر کوئی آدمی صرف پیش کے ساتھ یہ کہہ دے فلاں آدمی بکریاں چراتا ہے، صرف پیش کا فرق ہوا، زبر اور پیش کا فرق ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ چرانا ایک اچھا عمل ہے، نبیوں کا کام ہے، سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں. اور چرانا کتنا برا فعل ہے اور کتنا برا عیب ہے. تو جب ہماری اردو زبان میں ذرا سے زبر زیر کے فرق سے معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں تو عربی زبان کے الفاظ کا ذرا سا فرق ہو جائے تو اس میں معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے قرآن کو پڑھنا، صحیح پڑھنا، ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور پھر قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنا. اسی لیے عرض کیا جاتا ہے رمضان میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر تو بیان کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن قرآن کریم کے وہ جز اور قرآن کریم کے وہ اجزاء اور وہ حصے جو روز مرہ کی ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ایک مرتبہ رمضان المبارک میں دہرایا جاتا ہے. یہاں بھی ہوتا ہے اور بھی مختلف مسجدوں کے اندر ہوتا ہے. قبلہ مفتی صاحب تھے، وہ بھی ایک مسجد کے اندر پہلے ترجمہ کیا کرتے تھے. یہ پورے سال میں ایک موقع آتا ہے قرآن کریم کے کچھ تعلیمات کیا ہمارے کانوں میں پڑ جانے کا. اگر اس کو بھی آدمی نہ سننا چاہے اور نہیں دھیان دینا چاہے، اور اس کو بھی آدمی جو ہے سرسری طور پر اگر اس کو نظر انداز کر دے تو اس سے بڑے محرومی کی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ سب اللہ کی باتیں ہیں. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اور کلام الملوکی ملوک الکلامی ایک مثال ہے کہ بادشاہوں کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اللہ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں تو ان کا کلام بھی ساری علوم اور ساری باتوں اور سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. اس لیے اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے کلام کو سننا، اللہ کے کلام کو سیکھنا اور اللہ کے کلام کو سمجھنا، یہ آج مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج مسلمان اسی میں سب سے پیچھے ہیں. اس لیے ہم نیت کریں اور اللہ سے اس بات کا عہد کریں
کہ جو کوتاہی قرآن کی تعلیم میں اب تک ہم سے ہو گئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے. اب آئندہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سکھائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, بریدہ رضی اللہ عنہ کی سے روایت مروی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں قیامت میں حافظ قرآن کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہوگی. اور جب وہ یہ پوچھیں گے کہ ہمیں کس عمل کے بدلے میں یہ جوڑے پہنائے گئے ہیں تو ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کے بدلے کے اندر تمہیں پہنائے گئے. جب ماں باپ جو طفیلی ہیں ان کا جب یہ مقام اور یہ درجہ ہوگا تو جو لوگ خود قرآن کے حافظ ہوں گے اللہ ان کو کیا مقام دے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ آئندہ قرآن کریم کے بارے میں ہم غفلت نہیں برتیں گے. جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں رمضان المبارک میں معمول بنائیں. میں عرض کرتا ہوں ہر نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورے مہینے میں 5 قرآن ہو جائیں گے. نماز سے پہلے کچھ آ جائیں, ایک سپارہ نماز سے پہلے پڑھ لیں, ایک سپارہ نماز کے بعد پڑھ لیں. تو روزانہ 5 نمازیں ہوتی ہیں, 5 نمازوں کے بعد یا 5 نمازوں سے پہلے ایک سپارہ پڑھ لیا تو 10 قرآن ہو جائیں گے. کوئی بھی ترتیب قرآن کے پڑھنے کی آدمی بنا لے تو انشاءاللہ قرآن کریم سے خاص تعلق پیدا ہو جائے گا آدمی. اس لیے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کی تلاوت میں جو لذت رکھی ہے دنیا کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے میں, دنیا کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ شربت میں اور دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ راحت و آرام میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی جو قرآن کی تلاوت میں اللہ نے لذت رکھی. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں قرآن پڑھتے تھے رات کو تہجد کے اندر, تو وہ مشرکین مکہ جو دن میں آپ کی مخالفت کرتے تھے وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر آپ کا قرآن سنتے تھے. دن میں آپ کی مخالفت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں, لیکن قرآن میں اتنی کشش تھی کہ جب آپ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے تو خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں جا کر آپ کا قرآن سنتے تھے. اس لیے ہم سب نیت کریں قرآن پڑھنے کی اور سیکھنے کی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.